بسم اللہ الرحمن الرحیم. دہشت جنوب بائی اے این رائٹس ایپیسوڈ نمبر 24. سب نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے. السلام علیکم چھٹی امی. زیان نے اسما کو پیچھے سے ہگ کیا. زیان. اسما مڑی تو زیان ان کے گلے لگ گیا. کیسی ہیں آپ چھٹی امی؟ میں بالکل ٹھیک امی. زیان نے انشا بیگم کی طرف دیکھا جو ناراض کھڑی تھی. ناراض ہے مجھ سے؟ انشا کو ہگ کرتے کہا. تمہیں کیا، تم رہو بزی. انشا نے ناراضگی سے منہ موڑ لیا. امی پڑھائی ختم کر کے آنا تھا نا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو میرا آنا برا لگا تو میں واپس چلا جاتا ہوں. جوتے کھاؤ گے مجھ سے اگر واپس گئے تو، انشا نے کہتے زیان کو گلے لگایا. میری پیاری امی. زیان نے انشا کی پیشانی پر لب رکھے. سب سے مل کر زیان آرام کرنے کے گھر سے کمرے میں چلا گیا. صبح نکاح تھا. سب تیاریوں کی وجہ سے تھکے اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے. نشا کچھ کھانے کے گھر سے کمرے سے باہر نکلی. جب اسے سامنے کسی کی پرچھائی نظر آئی، نشا نے واس پکڑ لیا. زیان کی کیس ہال میں گر گئی تھی. وہ لینے باہر آیا جب اسے سامنے پرچھائی نظر آئی. زیان واس پکڑے آگے گیا. نشا واس پکڑے پرچھائی کی طرف گئی. جب دونوں نے ایک دوسرے کے سر پہ واس مارے، دونوں کی چیخیں گھر میں گونجی. اندھیرا ہونے کی وجہ سے دونوں کو ایک دوسرے کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے. سارے کمروں سے باہر آ گئے. نشا واس لگنے کی وجہ سے بے ہوش زمین پہ گری تھی. زیان کا بھی سر چکرا رہا تھا. وہ دیوار کو تھامے کھڑا تھا. نشا کو اٹھا کے کوچ پہ لٹایا. زیان بیٹا، کیا ہوا ہے؟ زیان بھی چکراتے سر کے ساتھ کوچ پہ بیٹھا. نشا، کیا ہوا بیٹا؟ نشا کے ہوش میں آتے احمد شاہ نے پوچھا. بابا گھر میں چور آ گیا ہے. تمہیں میں چور نظر آتا ہوں؟ زیان نے گھورا. آپ؟ جی میں. زیان دانت پیستے اپنے چکراتے سر کو پکڑا. آپ کو شرم نہیں آئی میرے سر پہ واس مارتے؟ نشا نے سر پہ ہاتھ لگایا جہاں سے سویل ہوا تھا. تمہیں شرم آئی تھی؟ مجھے لگا زیان کے گھورنے پہ نشا چپ ہو گئی. تم دونوں زحمت کر لو گے بتانے کی؟ سجاد شاہ سنجیدگی سے بولے. اب بتاؤ نشا بیٹا. بڑے بابا، میں باہر کھانا کھانے آئی تھی. سامنے پرچھائی نظر آئی. مجھے لگا چور ہے. میں نے واس مار دیا. نشا کی بات پہ سب نے ہنسی کنٹرول کی. ہاں جی، آپ بتائیں. مجھے پرچھائی نظر آئی تو مجھے لگا کوئی گھر گھس آیا ہے. انڈائریکٹلی آپ مجھے چور کہہ رہے ہیں؟ نشا گھورتے بولی. انڈائریکٹلی کہا ہے، تمہاری طرح سیدھی منہ پہ چپیڑ نہیں ماری میں نے. ینگ پارٹی زیان کی بات پہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنسنا شروع ہو گئی. زیان، وہ بچی ہے، تم بچے ہو. کہنے کو تو تم وکیل ہو لیکن دماغ تمہارا گھٹنوں میں ہے چھوٹے بابا. زیان نے منہ بنا کر دیکھا. پٹھان اتنے کمزور ہوتے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا. زیان نے نشا کو چھیڑا. میں کمزور نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ غصے سے بولی. پٹھانی صاحبہ، اتنا غصہ نہیں کرتے. نشا پاؤں پٹکتی کمرے میں چلی گئی.
شرم نامی چیز ہی نہیں ہے آج کل کے لڑکوں میں۔ تم سب سے زیادہ سدھرا ہوا ایشان ہے۔ سجاد نے ایشان کی طرف دیکھا جو نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ ایشان بے حد خوبصورت، ایشان کھوئے ہوئے بولا۔ کیا بے حد خوبصورت؟ الیان صوفے سے کود کر ایشان کے پاس بیٹھا۔ میرم؟ کون میرم؟ احمد شاہ کے غصے سے بڑی آواز گونجی۔ بابا کوئی بھی نہیں۔ احمد شاہ کے غصے سے بولنے پر ہڑبڑا گیا۔ سارے کے سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو۔ بالکل بابا، بیٹے باپ پہ ہی جاتے ہیں۔ احمد شاہ نے جوتا اٹھا کر الیان کو مارا۔ ظالم، کمر توڑ دی میری۔ جنانیاں بھی انج نہیں روندیاں الیان۔ ریان بھائی؟ الیان نے منہ کھولے ریان شاہ کو دیکھا۔ ہائے، لڑکے بھی اتنے مزے کا کھانا بنا سکتے ہیں۔ نیزا پلیٹ صاف کرتی بولی۔ اچھا لگا میرے بچے کو؟ یمی، ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ آپ نے بس ایک پلیٹ کھانی ہے؟ میں 3 پلیٹ نہیں کھاتا۔ آپ مجھے طنز کر رہے ہیں؟ منہ بناتے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں اپنے بچے کو طنز کر سکتا ہوں؟ پارس نے چاکلیٹس اس کے سامنے کی۔ نیزا پکڑنے لگی تو پارس نے پیچھے کر لی۔ تم تو ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ چاکلیٹس؟ پارس نے اس کا منہ بنتے دیکھ اسے چاکلیٹس دے دی۔ بس دے دو مجھے، اب کافی ہیں اتنی چاکلیٹس۔ پارس نے چاکلیٹس پکڑ لی۔ جو لایا تو 20 تھا، رہ 5 گئی تھی۔ میری چاکلیٹس دیں، اس نے نام سر ہلایا۔ نہیں دیں گے؟ نہیں۔ نیزا نے اس کے بال پکڑ لیے۔ نہیں دیں گے؟ پھر نام سر ہلایا۔ آپ بہت پیارے ہیں، میری چاکلیٹس دے دیں۔ اس کے بال زور سے کھینچ کر ڈمپل پہ انگلی رکھ کر پیارا سا منہ بناتے کہا۔ پارس کا سارا غصہ نیزا کے معصوم چہرے کو دیکھ کر چاک کی طرح بہہ گیا۔ یہ لو تمہاری چاکلیٹس۔ تھینک یو سو مچ۔ خوشی سے اچھلتے پارس کے ڈمپل پہ لب رکھے۔ نیزا چاکلیٹس کھانے میں مصروف تھی جب پارس نے اسے کھینچ کر قریب کرتے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ نیزا نے چاکلیٹ کی بائٹ لیتے گھور کر دیکھا۔ اب میری باری؟ کس چیز کی باری؟ یہ جو بھی آپ نے کیا ہے حاتم۔ آپ چاکلیٹس نہیں دے رہے تھے اس لیے بال کھینچے، لیکن بعد میں تعریف بھی کی۔ اب مجھے بھی تعریف کرنی ہے۔ اوکے، کر لیں۔ نیزا پارس کے سینے پہ سر رکھ کر چاکلیٹ کھانے لگی۔ وہ تقریباً پارس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے خود کی حالت پہ غور نہیں کیا۔ یہ معصومیت مہنگی پڑے گی تمہیں حاتم۔ پارس کے ہاتھ اس کی کمر سے ہوتے درکن تک آئے۔ وہ ہر چیز سے بے خبر چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھے اس نے ساری چاکلیٹس ختم کی۔ پارس نیزا کو بیڈ پہ لٹاتے اس کے ہونٹوں پر جھک کر خود کو سیراب کرنے لگا۔ نیزا کی سانسیں رکتے دیکھ پارس پیچھے ہوا۔ یہ چھوٹی سی سزا میرے بال کھینچنے کی۔ شوہر کے پیار کرنے پہ روتے نہیں ہیں حاتم۔ پارس نے اس کے آنسو لبوں سے چونے۔
میں بابا کو بتاؤں گی آپ مجھے بیڈ ٹچ کرتے ہو۔ میں بیڈ ٹچ کرتا ہوں؟ انیزا نے ہاں میں سر ہلاتے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو اس کے سینے پر تھا۔ ہسبینڈ کا ٹچ بیڈ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نامحرم تمہیں انگلیوں کے ایک پور سے چھوئے وہ بھی بیڈ ٹچ ہوتا ہے۔ انیزا ہاں میں سر ہلاتے پارس کے بال کھینچے۔ یہ میری سانسیں بند کرنے کے لیے، انیزا کہتے ہنسنے لگی۔ میری دعا ہے اللہ میری حیاتم کو ہمیشہ خوش رکھے۔ کچھ کہا آپ نے؟ کچھ نہیں، پارس کہتے اسے اپنی باہوں میں لیے آنکھیں بند کر گیا۔ سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اس کے سینے پہ کوہنیاں رکھ کر اوپر ہوتے دیکھا۔ کیوں اپنی جان مشکل میں ڈالنا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جذبات دیکھتی نظریں جھکا گئی۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ شانے پر بوسہ دیا۔ آپ مجھے بچہ کیوں کہتے ہیں؟ منہ بناتے بولی۔ کیونکہ میں نے اپنی چھوٹی سی بیوی کو شروع سے ہی بچہ سمجھا ہے۔ تب تو میں چھوٹی تھی، اب بڑی ہوں۔ ایج میں تھوڑی بڑی ہوئی ہو، حرکتیں 5 سال سے بھی چھوٹے بچے جیسی ہیں۔ اچھی بات ہے، انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کاش ہوتے۔ تھوڑا اونچا بولا کریں، منہ میں بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ میری چھوٹی سی بیوی کو غصہ آ رہا ہے؟ پارس نے اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتے لاڈ سے کہا۔ ہاں آ رہا ہے، منہ بناتے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھیں مسکرائی۔ آپ یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ نیزا اٹھ کر بیٹھی۔ کیا مطلب؟ آپ نیچے سوتے ہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی شوہر کو نیچے سلاتے ہوئے؟ آپ میرے ساتھ نہیں سو سکتے، بات کو لمبا کرتے بولی۔ کیوں نہیں سو سکتا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ میں رات کو ٹانگیں مارتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، مار لینا۔ پارس اسے باہوں میں لیے لیٹ گیا۔ صبح اٹھ کے یہ مت بولیے گا میری کمر توڑ دی تم نے۔ نہیں کہوں گا۔ اوکے، انیزا کہتے کچھ دیر میں گہری نیند میں چلی گئی۔ پارس بھی پرسکون نیند سو رہا تھا۔ انیزا کے ایک ٹانگ پارس کے پیٹ پر اور ایک ہاتھ اس کے سینے پر۔ وہ آدھی سے زیادہ اس کے اوپر تھی۔ پارس نے خود پر کنٹرول کیا۔ وہ حیرانگی سے اپنی 5 فٹ کی کمزور سی بیوی کو دیکھ رہا تھا جس نے ٹانگ مار کر 6 فٹ سے لمبے انسان کو بیڈ سے گرا دیا۔ اب سمجھ آئی، اس کا سارا کھانا اس کی ٹانگوں کو لگتا ہے۔ پارس نے بے اختیار اپنی کمر پر ہاتھ رکھا۔ اٹھ کر بیڈ پر لیٹ کے انیزا کے دونوں پاؤں کو اپنی ٹانگوں میں قید کر کے اسے خود میں بھینچ لیا۔ جاری ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 25 انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی۔